سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا المتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بارگاہ رسالت میں درود پاک کی آواز سے پھر اندازہ لگ رہا ہے کہ آپ کے تخیلات کی دنیا میں کوئی ہلچل مچ رہے ہیں. ان موجوں کو سمیٹیے اور گنبد خضرا کے حوالے کیجیے اور جم کے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے قول خدا و قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جیسی آواز چاہیے اور جس آواز کا میں عاشق ہوں، ذرا اچھا لگے تو زور سے یا رسول اللہ بولیے گا. ہے قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اسی قرآن کے اندر اللہ نے جمعے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جو آپ نے پچھلے جمعے کو سماعت فرمایا. جمعہ کیا ہے؟ جمعہ کی عبادت کیا ہے؟ جمعے کا دن کیا ہے؟ جمعے کی گھڑی کیا ہے؟ جمعے کے لمحات کیا ہے؟ جمعہ کس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے پچھلے جمعے سے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اے ایمان والو، جب آواز دی جائے اذا نودی للصلاۃ، یعنی جب آذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کب؟ یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن آئے. سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں پیشیل ایک سورت نازل فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعے کے
اندر اللہ نے ہم کو حکم فرمایا ہے کہ جیسے اذان سنو بھاگو، سب چھوڑو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کیوں؟ کہ آج کا دن ہم نے تیرے لیے عبادت کا رکھا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ عبادت کا دن رکھا ہے۔ ہم نے پچھلی قوموں کو بھی عبادت کا دن عطا فرمایا، کسی کو سنیچر کا، کسی کو اتوار کا، کسی کو سوموار کا، کسی کو منگل کا، کسی کو بدھ کا، کسی کو جمعرات کا، لیکن تم میرے محبوب کی محبوب امت ہو، تم میرے محبوب کی پیاری امت ہو، اس لیے ہم تجھے جمعے کا دن عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ معلوم ہے جمعے کا دن کیا ہے؟ ہر گھڑی یعنی 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، اور 60 گھڑی کا 1 منٹ ہوتا ہے۔ 60 سیکنڈ کا یعنی سیکنڈ کو آپ گھڑی کہہ لیں، لمحہ کہہ لیں، 60 سیکنڈ یعنی 60 گھڑی کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 60 لاکھ مجرموں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے، مجرموں کے لیے بخشش کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ میں 60 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تعداد کون لگا سکتا ہے سوائے اللہ اس کے رسول کے؟ کون جان سکتا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے من ادرک الجمعۃ ادرک الحج، من ادرک الجمعۃ ادرک الحج۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ پا لیا، ذرا کہہ دو یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جمعہ پا لیا ادرک الحج، اس نے حج کا ثواب پا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حج کے ثواب کے لیے کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہے۔ 40 دن گھر سے دور، لاکھوں روپے کا خرچ، احرام پہننا، یہ کرنا، فلاں کرنا، چلا کرنا۔ ادھر فلاں کرنا، چلا کرنا، ساری مشقتوں کے باوجود ایک حج ملتا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو من ادرک الجمعۃ ادرک الحج، جس نے ایک جمعہ پا لیا گویا اس نے حج کا پورا کامل ثواب پا لیا ہے۔ خیال کیجیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین۔ زور سے بولو، الجمعۃ حج المساکین۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جب وہ جمعے کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو اس کو مالدار سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ الجمعۃ حج المساکین، جمعے کا دن غریبوں کے لیے حج کا دن ہے۔ مالدار پہ ایک بار فرض، مالدار پہ ایک بار فرض حج، غریبوں کتنے نصیب والے ہو۔ اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے، جمعہ عطا فرمایا۔ اور جمعہ حج المساکین، یہ جمعے کا جو دن ہے وہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے حج کا دن اللہ تعالیٰ نے قرار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب جمعے کا دن آتا ہے آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، آفس سے نکلتا ہے، گیریج سے نکلتا ہے، اپنی جگہوں سے جمعے کی نیت سے نکلتا ہے۔ اللہ ہر قدم پر، اللہ ہر قدم پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے،
ایک ایک درجہ اللہ بلند فرماتا ہے۔ کیا بات ہے! جمعے کا دن آپ جمعے کی نماز کی نیت سے جب گھر سے نکلتے ہیں، آفس سے نکلتے ہیں، اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، نیت یہ ہے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ ہر قدم پر 3 نعمت کہہ دو یا رسول اللہ، جس کے صدقے میں ملا ہے اس نبی پر کہہ دو یا رسول اللہ، لاکھوں درود ہو میرے آقا پر۔ یہ ساری نعمتیں اس نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر 3 نعمت۔ پہلی نعمت، ہر اٹھتے ہوئے قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری نعمت، ہر قدم پر اٹھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے اٹھنے پر اللہ ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک پروردگار عالم ہر قدم کے اٹھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو درجے میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیجئے۔ قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من سمع اذان الجمعۃ فسعى الیہا خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جمعے کی اذان سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑا، نکلا جمعے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع اذان الجمعۃ، جس نے جمعے کی اذان سنی، فسعى دوڑا، جلدی کیا، الیہا جمعے کے لیے، یا جہاں پہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے اس جگہ کے لیے، اس جگہ کے لیے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس نے جمعہ پڑھ لیا تو اللہ کا کیا انعام ملتا ہے جانتے ہو؟ جیسے امام نے سلام پھیرا، جمعے کا فرض، امام نے سلام پھیرا، جمعے کے لیے آیا، خطبہ سنا، جمعے کی نماز ادا کی، امام نے سلام پھیرا، ادھر امام نے سلام پھیرا، کہہ دو یا رسول اللہ، ادھر امام نے سلام پھیرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نمازیوں کو ان کے سارے گناہوں کو ایسے دھول دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، وہ اسی دن کی طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جمعے کی نماز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک پروردگار۔ اذان ہوئی، دکان کھلی ہوئی ہے، گراہک پہنچا، مجھے اتنا گرام تیل چاہیے، کرانے والے نے تیل تولا اور جیسے بٹکھرا رکھنا چاہتا تھا، تیل برتن میں رکھ کے بٹکھرا رکھنا چاہتا تھا، ویسے اللہ اکبر کی اذان آئی، اس نے ترازو ایسے ہی چھوڑا، گراہک سے کہا کہ بعد میں آنا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد میں کسی کام کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ کہہ دو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، میرے آقا کے نام پہ بولو یا رسول اللہ۔ پیچھے والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اے اللہ جو بھی ہاتھ اٹھا دے اسے مدینہ شریف کی زیارت نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے اسے موت سے پہلے جنت کا دروازہ عطا فرمانا، موت سے پہلے جنت کا دیدار عطا فرمانا۔ ہاں ایسا بھی ایک عمل ہے، میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، ایسا بھی عمل ہے، یاد آیا مجھے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ جن کے قدم ناز کے صدقے میں اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے۔
لیکن یہ تیلی کو یہیں پر رکھتا ہوں، میں آگے پہلے ایک اور بات بتا دوں. جمعرات کا دن ختم ہوا، جمعرات کا دن ختم ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، جمعہ شروع. اس کو کہتے ہیں شب جمعہ، جمعے کی رات. اور اگلا دن جو صبح آ رہا ہے وہ جمعہ، یوم الجمعہ. شب جمعہ، یوم الجمعہ، لیلۃ الجمعہ، یوم الجمعہ. آہا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمام روحیں جہاں جہاں اللہ نے جن روحوں کو رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ میرے مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قبر کی زیارت کر لوں اور اپنے پریوار کو دیکھ لوں. کون؟ روحیں عالم ارواح میں، عالم برزخ سے عرض کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اجازت دیتا ہے، جاؤ. اب وہ روحیں سب سے پہلے اپنے قبر پر آتی ہے اور اپنے جسموں کے جو حالات کو دیکھتی ہے، افسوس کرتی ہے، افسوس کرتی ہے. اس کے بعد وہ روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنے پریوار کو دیکھتی ہیں. اگر وہ پریوار اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے والی ہوتی ہے تو وہ روحیں دعا کر کے جاتی، میرے مولا، جس طریقے سے میرے مرنے کے بعد یہ ہم کو نہیں بھولا ہے، اے اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بعد والے اس کو نہ بھولے ہیں. دعا دے کر جاتی ہیں، دعا دے کر جاتی ہیں. سنیو فاتحہ والو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے یہاں ہمیشہ فاتحہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ پڑوسی کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی روحیں اور وہ روحیں جو اپنے گھر پہ آتی ہیں اور ان کے پریوار کچھ نہیں کرتے، تو روحیں کہتی اللہ جس طریقے سے اس نے مجھ کو بھلایا ہے، اس کے کسی کام میں خیر نہ ہو اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کو بھلا دیں. اللہ، یہ جمعے کی شب جب آتی ہے تو روحیں ہمارے گھروں پر آتی ہے. اس لیے اگربتی جلاؤ، خوشبو جلاؤ، پاک صاف رکھو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے چند سورتیں پڑھ کر اپنے مرحوم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو، تاکہ یہ عادت گھر والوں کی بنے رہے اور اس کا فائدہ ملتا رہے. اب اس تیلی نے ایسے ہی چھوڑا. اس نے کہا 1 منٹ لگے گا، دے تو دو. کہا نہیں، اذان جمعہ ہو گئی ہے. اذان جمعہ کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں، لاکھوں کو ہم ٹھوکر مار دیں گے. اذان جمعہ ہو گئی. اب وہ کیا ہوا، تیلی آیا، نماز پڑھا، نماز سے فارغ ہوا. جتنے دن اللہ نے رکھا رہا، دنیا میں انتقال کر گیا. اس کے انتقال کے بعد اس زمانے کے ولی نے اسے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، بہترین جھولے ہیں اور ہر طرح کے ناز و نام کے اندر اس کی نوازش کی جا رہی، مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس ولی نے کہا کہ تو فلاں نہیں ہے؟ کہاں حضور، میں وہی ہوں. کہا تو دن بھر تولا بیچا، تولا بیچا، تولا بیچا، تولا بیچا، یہی تیرا کام تھا، پھر یہ درجہ کیسے ملا؟ کہا حضور، ایک دن جمعے کی اذان ہوئی اور میں نے سارا کام جمعے کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک نیکی ایسی پسند آئی کہ ہمارے زندگی کے تمام اعمال پر بھاری ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی روح کو اے فرشتے کھینچو، میں نے اس کو بخش دیا ہے. یہ جمعے کی تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، جمعے کی تعظیم کرو. انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعہ. السلام علیکم.